کریں, پاکستانی قوم کو سب کچھ دیں جو پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے. اس حق کو دلوانے کے لیے میں ان کو بھرپور ساتھ دینے کا مصمم ارادہ تھا. کبھی نہیں سوچا کہ ہم کوئی اس حکومت کو تختہ الٹانے میں کوئی کسی سازش کا شکار ہوں یا خود سازش کریں. آج بھی ہم کوئی سازشی پروگرام نہیں ہے ہمارا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان کے عوام سن رہے ہیں, مارک مائی ورڈز, کوئی سازش ہم نہیں کرنا چاہتے. میری اس بات کو یاد رکھیں, کیونکہ اس ملک میں سازشوں نے بہت تباہی کی. لیکن اگر آپ کی پنجاب حکومت کے خلاف کوئی سازش ہوئی یا اس کو گرانے کی کوشش ہوئی, پھر اگر کوئی سازش ہوئی تو ہم اس کا بھرپور دفاع کریں گے, لیکن ہم دفاع بھی جمہوری طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. کوئی غیر جمہوری رویہ یا اقدامات ہم نہیں چاہتے کرنا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جن کا حق نہیں بولتا کچھ کہنے کو, وہ بھی بولتے ہیں. ابھی چند دن پہلے گورنر پنجاب نے اپنے گورنر ہاؤس میں میٹنگ بلا کے تو وہ کیا پیغامات دیے ہیں, ان کو زیب نہیں دیتا. یعنی یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اس سے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ پھر پنپتی ہیں. آپ نے گورنر پنجاب کی اس پریس کانفرنس کا ذکر کیا, اس سے ایک رات پہلے آصف علی زرداری صاحب ٹی وی پر آئے, قوم کے سامنے انہوں نے آپ سے معذرت مانگی اور انہوں نے کہا کہ آپ کا دل اگر دکھا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. اور میں نے ان الفاظ پہ ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے فون کر کے ان کو کہا, میں نے کہا کہ آپ نے جو میرے بارے میں الفاظ کے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے معافی مانگی ہے. میں نے کہا ہم تو خود بڑے گناہ گار ہیں, ہم خود ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ ہمیں خود معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے بھی اس کے بندوں سے بھی. تو ہم تو ایک دوسرے کو معاف کرنے والے کون ہیں؟ تو لہٰذا میں ذاتی طور پہ زرداری صاحب کے بالکل کوئی دشمن نہیں ہوں, کوئی ان کا مخالف نہیں ہوں. اور ہم نے 4 دن بیٹھ کے کھانا کھایا ہے, 5 مہینے اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا واسطہ رہا ہے. تو اب میں ایک دم اٹھ کے تو میں ان کے خلاف گالی گلوچ شروع کر دوں, مڈ سلنگنگ شروع کر دوں, کیچڑ اچھالنا شروع کر دوں اور یہ کر دوں, مجھے میرے ضمیر کو یہ بات زیب نہیں دیتی. لیکن اس طرح کے جو آگے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں, سلمان تاثیر جیسے ہیں, جب وہ کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا بھائی ہیں, آپ نے کہا میں نے پورے خلوص سے انہیں بھائی کہا اور ساتھ اکٹھے کھانا کھایا ہوا ہے, تو کیا محسوس کرتے ہیں آج آپ, معاہدوں کی خلاف ورزی ہوئی, ساتھ ان کے لوگ آپ کے ساتھ اگر یہ کریں, محسوس کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاں, سلمان تاثیر جیسے لوگوں کو اتنی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں اور وہ سازش کا کوئی جال بننے کی کوشش کریں. یہ سازشی عناصر ہیں, نہ وہ ان سے مخلص ہیں, نہ وہ ملک سے مخلص ہیں, نہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں, اور وہ کسی اور کی گیم کھیلتے ہیں. کن کی؟ جن کی بھی کھیلتے ہوں گے, کسی اور کی گیم کھیلتے ہیں. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی خرابی کا باعث بنتے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں اس طرح کے بیٹھ کے تو بیان دینا, ان کا کوئی کام نہیں ہے گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے میٹنگیں کرنا, اور ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی سازش کا حصہ بنے. یہ تو ایک حصہ ہوا, لیکن معاہدوں کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے, آپ نے تو اپنی ساری سیاست جو تھی ان ایشوز پہ رکھی, ان پہ بنیاد رکھی. آپ نے جیسے خود ذکر کیا, میں نے صدارت کا عہدہ نہیں مانگا, وزارت عظمیٰ کا نہیں مانگا, ہم نے کہا صرف ججوں کو بحال کرو. وہ معاہدے 3 دفعہ ہوئے, آپ کی سبکی تو ہوئی نہیں, پورے ہوئے. محسوس کیا کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا لکھا ہوا اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی؟ مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے, جس دکھ کا آپ اظہار کر رہے ہیں مجھے بھی اس کا بہت دکھ ہے. اور مجھے کبھی کبھی ایسی فیلنگ ہوتی کہ ہم استعمال ہوئے ہیں اور ہمیں استعمال کر کے اپنے بس آگے کیا کہنا. یہ کب فیلنگ ہونا شروع ہوئی آپ کو کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں؟ کچھ عرصے سے ہو رہی تھی, لیکن ابھی تو بہت ہوئی ہے. جس وقت میں نے ان کو کہا تھا, زرداری صاحب کو میں نے کہا دیکھیں, بہتر یہ ہوگا کہ آپ ججوں کو پہلے بحال کریں اور اس کے بعد پھر صدر کے مواخذے کو لے کر آئیں. اور میں نے اس پہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا نہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹوں میں مشرف کے استعفے کے یا پھر اس کے مواخذے کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ججوں کو بحال کریں گے, اور بحال بھی مری معاہدے کے مطابق کریں گے. یہ کون سی تاریخ؟ 5 اگست کو؟ یہ 5
6 اور 7 اگست 3 دن اس پہ بات ہوتی رہی, 3 دن, اور 3 پورے دن ہم نے ایک ساتھ گزارے. اور ان 3 دنوں کے بعد پھر ہم نے پہلی انڈرسٹینڈنگ 5 تاریخ کو کر لی تھی, پھر 7 تاریخ کو دوسری انڈرسٹینڈنگ کی جس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ لکھا, دستخط کیے. میں نے مجھے ریزرویشنز تھیں کہ ججوں کو بحال بعد میں نہیں بلکہ پہلے ہونا چاہیے. میں قائل نہیں ہوا, لیکن میں نے ان کی بات مان لی. کیوں میں قائل اس لیے نہیں ہوا کہ یہ جج بحال ہونے چاہیے, کیونکہ سب نہیں سے بات کیوں مان لی؟ کیونکہ پہلے وہ معاہدہ انہوں نے بہت اصرار کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ یقین جانیے, اب ہم لکھ رہے ہیں تو اب 24 گھنٹوں میں جج بحال ہو جائیں گے. تو پھر 5 اگست کا معاہدہ ہے جو آپ کے اور آصف رضا زرداری صاحب کے درمیان ہوا, گواہ تھے شہباز شریف اور مالک ریاض. اس پہ کیا کیا چیزیں طے ہوئی تھیں؟ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جج بحال ہوں گے 24 گھنٹے کے بعد. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ صدر کا معاملہ جو ہے وہ آپس میں باہمی گفتگو کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا, اور جس کو کنسنسس کہتے ہیں, کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا, اور کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور پھر معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر 17ویں ترمیم کو ختم کر دیا جاتا ہے, راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, تو پھر تو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ اس عہدے کے لیے قبول کیا جا سکتا ہے. اگر 17ویں ترمیم کو ختم نہیں کیا جاتا اور وہ ابھی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی رہتی ہے, تو پھر پاکستان سے کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ لیا جائے جس کی عزت احترام پورے ملک کے اندر ہو, اور پوری قوم ان کے نام سے, ان کی شخصیت سے واقف ہو. تو یہ تھا بنیادی اس کا اپنا معاہدے کا متن. اس میں یہ معاہدہ ہماری اطلاع کے مطابق قرآن کی موجودگی میں ہوا تھا, تو وہ معاہدہ آپ کے پاس ہے یا آصف رضا زرداری صاحب کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. اور ان کے پاس اس کی کوئی کاپی ہے. تو اس پہ آپ نے اس معاہدے کو انہیں یاد نہیں کروایا فون کر کے کہ یہ ہمارا معاہدہ ہے اور آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے, یا خالی مشرف صاحب کے استعفے کے دن ہی ہم نے ان کو یاد کرایا تھا, 18 اگست کو 18 کو, اور پھر 19 کو بھی دکھایا, یاد کرایا. باقی پارٹنرز کو بھی اس معاہدے کا علم 19 کو ہوا تھا, جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی کہ پہلے میرا خیال اور تھا, اب معاہدے کو پڑھنے کے بعد میرا خیال کچھ اور ہے. تو معاہدہ اسفندیار ولی صاحب نے بھی دیکھا ہے, معاہدہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دیکھا ہے, اور وہ معاہدے کو جانتے ہیں اچھی طرح سے. باقی لوگوں کو بھی معلوم ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی معلوم ہے, ہماری پارٹی کے لوگوں کو بھی معلوم ہے. بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی سیاست کی اور سیاست دانوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی, اور کیا ان معاہدوں کے دوران قرآن کو لانا چاہیے تھا یعنی نہیں لانا چاہیے تھا. یہ سب عجیب سی بات لگتی ہے, آپ دونوں کا آپس میں اعتماد بھی ہے, پھر قرآن کو کیوں لایا گیا ایک معاہدہ کرتے ہوئے؟ آپ نے سوچا نہیں کہ قرآن کو درمیان میں لائیں گے تو بات تو بہت زیادہ سیریس ہو جائے گی؟ مذہبی بھی ہمارے کچھ رجحانات ہیں, ہمارے اعتقاد ہے, ایمان ہے, تو کیوں یہ ہوا, کس لیے ہوا؟ کچھ تھوڑا سا مطمئن تو کریں. دیکھیے, جب قرآن لایا گیا تو میں نے کہا کہ میں تو قرآن پہ کبھی دنیا داری کے معاملات میں, اور خاص طور پہ یہ سیاسی معاملات میں تو قرآن پہ حلف نہیں لوں گا. میں نے زندگی میں کبھی نہیں لیا قرآن پہ حلف. میں نے پہلے کہا کہ ایک انسان کی زبان ہوتی ہے, تو وہ زبان جو ہے وہ کافی ہوتی ہے, اور آپ اپنا سیاسی معاملات میں قرآن کو لائیں تو یہ تو قرآن کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا احترام کی نفی ہے یہ. تو میں نے تو انہیں کہا, میں قرآن نہیں اٹھاؤں گا, میں نے قرآن نہیں اٹھایا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن تو آ گیا تھا, ریاض ملک صاحب قرآن لے آئے, پھر اس کے بعد آپ نے نہیں اٹھایا تو قرآن پاک میز پہ رکھ دیا گیا. جس وقت معاہدہ لکھا میں نے